اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کا واقعہ حضرت امام جعفر صادق اور ایک عورت کی طلاق کے بارے میں ہے۔ جب ایک شوہر نے اپنی عورت کو طلاق دی اور پھر اس نے امام جعفر صادق سے مسئلہ پوچھا تو امام جعفر صادق نے کیسے اس کی مشکل حل کی۔ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ مصر میں ایک شخص رہتا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یا اس نے کوئی ایسا فقرہ کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے اس کی بیوی پر طلاق لاگو ہو گئی۔ اب جب اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو اسے اپنے اس فعل پر بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے مصر میں موجود تمام علماء سے یہ مسئلہ پوچھا کہ میں نے اس طرح اپنی بیوی کو کہا ہے، کیا اس طرح میری طلاق ہو جائے گی؟ مصر کے علماء نے اسے جواب تو دیا، لیکن اس کو ان کا جواب اچھا نہ لگا اور نہ ہی یہ ان مصر کے عالموں کے اس جواب سے مکمل طور پر مطمئن ہوا۔ خیر، یہ بہت پریشان تھا۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تو مدینے میں چلا جا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث موجود ہیں، وہ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں گے کہ کیا تمہاری طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ شخص اب آل رسول اور نبی کریم سے محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ مدینہ میں پہنچ کر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ ہمارے نبی کا وارث کہاں پر موجود ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس وقت وارث دربار میں حکومت پر موجود ہے۔ یہ سیدھا اسی وقت بادشاہ کے پاس گیا۔ اب دوستو، اس وقت بادشاہی منصور دیوانکی نام کے بادشاہ کی تھی اور یہ بادشاہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور نفرت رکھتا تھا، اور اس بادشاہ نے امام جعفر صادق کو نظر بند کر رکھا تھا۔ یہ شخص سیدھا منصور دیوانکی کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، میں نے حضور نبی کریم کو کبھی نہیں دیکھا۔ اسلام مصر میں پہنچا تھا اور میں نے ایک اچھا مذہب جان کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ نہ میں نے کبھی رسول کو دیکھا ہے اور نہ ہی میری کبھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور کے وارث آپ ہیں؟ منصور دیوانکی اس سے کہنے لگا، ہاں، ہم ہی نبی کریم کے وارث ہیں۔ تم بتاؤ تمہارا کیسے آنا ہوا؟ یہ مصری شخص منصور دیوانکی سے کہنے لگا، حضور میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک مسئلہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، کیا آپ میرے سوال کا جواب دیں گے؟ منصور دیوانکی اس سے کہنے لگا، ہاں، ہم ضرور تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے، لیکن تم ایسا کرو کہ تم یہیں دربار میں ٹھہر جاؤ۔ اس وقت درباری علماء دربار میں موجود نہیں ہیں۔ شام کے وقت جب سب درباری علماء دربار میں آئیں گے تو تم اس وقت اپنا مسئلہ پوچھ لینا۔ شام کے وقت جب درباری علماء دربار میں آئیں گے تو تم اس وقت اپنا مسئلہ پوچھ لینا۔ یہ مصری شخص دل میں سوچنے لگا کہ نبی کریم کے علم کا وارث کبھی دوسروں سے پوچھ کر نہیں بتائے گا، لیکن خیر، اس مصری شخص کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی اور اس نے ہر حال میں مسئلہ پوچھنا تھا۔ یہ وہیں دربار میں بیٹھ گیا۔ شام تک یہ دربار میں موجود رہا۔ اس نے دربار کے حالات دیکھے۔ شام کے وقت جب درباری علماء آئے تو بادشاہ کے سامنے اس نے مسئلہ درباری علماء کے سامنے رکھ دیا اور اس نے بتایا کہ اس طرح میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، یا اس نے بتایا کہ اس طرح کا کوئی میں نے فقرہ اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے کہ اس طرح میری طلاق ہو جاتی ہے، کیا اس طرح میری بیوی مجھ پر حرام ہو گئی ہے؟ یہ شخص اپنا مسئلہ بیان کر کے ان علماء سے جواب کا منتظر تھا۔ ان درباری علماء نے اپنی علمی بساط کے مطابق اس مصری شخص کو جواب دیا۔ جب اس شخص نے ان تمام علماء کا جواب سن لیا تو کہتے ہیں
کہ یہ مصری شخص سیدھا منصور دیوانکی کے پاس گیا اور منصور دیوانکی بادشاہ کو کہنے لگا، مجھے تمہارے علماء کے بتائے ہوئے مسئلے کی سمجھ تو نہیں آئی، لیکن اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے دین اسلام قبول ہی نہیں کرنا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی داڑھی کو نوچا اور یہ کہنے لگا، افسوس ہے مجھ پر کہ میں نے دین اسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس طرح مجھے مسئلہ سمجھایا گیا ہے کہ مجھے بالکل سمجھ ہی نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص یہی پریشانی لے کر دربار سے نکل رہا تھا کہ اسی وقت اہل بیت کے کسی خادم، کسی نوکر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہنے لگا کہ وارث کی پہچان تجھے نہیں ہے اور تو شکوہ دین اسلام سے کر رہا ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی یہ سنا تو یہ اس آدمی سے پوچھنے لگا، اچھا مجھے بتاؤ کہ اگر یہ وارث نہیں ہے تو وارث کون ہے؟ یہ اہل بیت کا خادم کہنے لگا، یہ لوگ تو حکومت والے ہیں، وارث نہیں ہیں۔ یہ مصری شخص کہنے لگا، کیا تو وارث کو جانتا ہے؟ اگر تو وارث کو جانتا ہے تو تو مجھ پر یہ احسان کر کہ مجھے نبی کریم کے وارث سے ملوا دے۔ دوسری طرف اہل بیت کا یہ خادم رو کر کہنے لگا، کاش تو کچھ عرصہ پہلے آتا، امام جعفر صادق ممبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے، روز درسگاہیں ہوتی تھیں، روز مجلسیں ہوتی تھیں اور امام جعفر صادق علمی خطاب کرتے، لیکن اب تو امام کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے میں بھی اپنے امام سے نہیں مل سکا۔ یہ مصری شخص پوچھنے لگا، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ امام جعفر صادق کو نظر بند کس نے کیا ہے؟ تو دوسری طرف کھڑا ہوا یہ اہل بیت کا خادم کہنے لگا، اسی حکومت نے آپ کو نظر بند کیا ہے، اسی حکومت نے امام کو نظر بند کر دیا ہے۔ یہ مصری شخص کہنے لگا، میں بغیر ملے جان گیا ہوں کہ وہ سچا ہے، کیونکہ ہمیشہ سچ پر پابندیاں ہوتی ہیں، ہمیشہ سچ قید میں ہوتا ہے، جھوٹ کبھی قید میں نہیں ہوتا، جھوٹ تو ہمیشہ آزاد ہوتا ہے۔ پھر تو یہ مصری شخص کہنے لگا، اب تو میں اس امام سے ضرور مل کر جاؤں گا، اب میں اس امام سے ملے بغیر ہرگز واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ اہل بیت کا خادم کہنے لگا، تو امام سے کیسے ملے گا؟ یہ مصری شخص کہنے لگا، اگرچہ مجھے معلوم نہیں کہ امام کہاں ہیں، لیکن امام کو تو معلوم ہے کہ میں یہاں پر ہوں۔ امام میری مدد کریں گے اور مجھ سے ملاقات بھی کریں گے اور مجھے مسئلے کا جواب بھی بتائیں گے۔ یہ اہل بیت کا خادم اس مصری شخص سے کہنے لگا، امام سے ملنا اتنا بھی آسان نہیں ہے، تو ذرا جا کر دیکھ امام کی گلی کے حالات کیا ہیں، وہاں کتنا سخت پہرا ہے۔ یہ مصری شخص جیسے ہی قبیلہ بنی ہاشم کی گلی میں جا کر دیکھتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہر طرف سپاہی سپاہی موجود ہیں۔ قبیلہ بنی ہاشم کی گلیوں میں سخت پہرا ہے، چھتوں پر بھی سپاہی موجود ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی لکھتے ہیں کہ قبیلہ بنی ہاشم میں امام کے مخبروں نے گھر کرائے پر لیے ہوئے تھے اور یہ اپنے گھروں میں چھپ کر دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی امام سے ملنے تو نہیں آیا۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ یہ شخص 3 مہینوں تک وہیں گلیوں میں گھومتا پھرتا رہا۔ 3 مہینوں تک یہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے امام کا انتظار کرتا رہا، لیکن امام اس کو نہ ملے۔ 3 مہینوں کے بعد یہ شخص اپنی تلاش سے تھک گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں واپس مصر چلا جاتا ہوں، لیکن ابھی یہ راستے میں ہی تھا کہ اسے دوبارہ خیال آیا کہ میں مصر سے مدینے میں آیا ہوں، مدینے میں 3 مہینے تک رہا ہوں، لیکن اب اگر میں ناکام واپس لوٹ جاؤں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میں ایک بار پھر امام سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ مصری شخص راستے سے پھر واپس آ گیا اور اس نے پھر امام سے ملنے کی جستجو اور امام سے ملنے کی کوشش شروع کر دی۔ کچھ عرصہ پھر یہ امام سے ملنے کے لیے کوشش کرتا رہا، لیکن امام جعفر صادق سے اس کی ملاقات نہ ہو سکی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ پریشان حال بیٹھا تھا کہ اسی وقت پیچھے سے ایک سبزی فروش کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے پیچھے دیکھا تو ایک سبزی فروش سبزی بیچ رہا تھا۔
اس مصری شخص نے جب یہ دیکھا کہ یہ سبزی فروش سبزی لے کر قبیلہ بنی ہاشم کی طرف جا رہا ہے تو اس نے سبزی فروش کو روک کر پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ سبزی فروش اس مصری شخص سے کہنے لگا کہ میں اس طرح سبزی بیچتا ہوں اور دوسرے شہر سے یہاں آتا ہوں۔ یہ مصری شخص کہنے لگا کیا کبھی تو قبیلہ بنی ہاشم میں بھی سبزی بیچنے گیا ہے؟ یہ سبزی فروش کہنے لگا ہاں میں تو روز سبزی بیچنے قبیلہ بنی ہاشم میں جاتا ہوں۔ اس مصری شخص نے جیسے ہی یہ سنا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب میرا کام ہو جائے گا، اب میں آسانی کے ساتھ امام تک پہنچ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اس مصری شخص نے اس سبزی فروش سے ساری سبزی خرید لی اور ساتھ میں اس سبزی فروش کا لباس بھی خرید لیا، اور یہ اب سبزی فروش بن کر امام سے ملنے کے لیے قبیلہ بنی ہاشم میں چلا گیا۔ جیسے ہی یہ قبیلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا تو سامنے سپاہیوں نے اس کو روک لیا۔ سپاہیوں نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں ایک سبزی فروش ہوں اور سبزی بیچنے پہلے بھی آتا ہوں اور آج بھی سبزی بیچنے ہی جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سپاہیوں نے اس سبزی فروش کو سبزی فروش سمجھ کر جانے دیا۔ اب یہ مصری شخص سبزی فروش کے لباس میں اس گلی تک پہنچ گیا جس گلی کے ایک مکان مبارک میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ اب اس مصری شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امام جعفر صادق کون سے مکان میں موجود ہیں۔ تبھی یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا یا اللہ اب میں یہاں تک آ گیا ہوں، اب اگر مجھے امام جعفر صادق نہ ملے تو دوبارہ کبھی ایسا موقع نہیں بنے گا، تو میری مدد کر اور کوئی وسیلہ بنا دے۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ دعا کر رہا تھا کہ اچانک ایک دروازہ کھلا اور وہاں سے خادمہ نکل کر کہنے لگی پچھلی بار تم نے خراب سبزی دی تھی، امام فرما رہے ہیں کہ اس بار ہم سبزی خود دیکھ کر خریدیں گے، تم اندر آ جاؤ۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ میری دعا منظور ہو گئی ہے اور امام جعفر صادق نے خود مجھے اندر بلایا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ اندر جانے لگا پیچھے سپاہی آ کر کہنے لگے تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو سبزی بیچنے جا رہا ہوں اور اس مکان کے مالک نے مجھے خود اندر بلایا ہے تاکہ وہ خود سبزی دیکھ کر خرید سکے۔ سپاہی اس سے پوچھنے لگے کہ تو کیا انہیں جانتا ہے؟ اس مکان میں کون موجود ہے؟ یہ سبزی فروش انجان بن کر کہنے لگا نہیں مجھے کیا معلوم اس مکان میں کون موجود ہے اور مجھے اس سے کیا واسطہ کہ یہ مکان کس کا ہے، میں تو فقط سبزی بیچ رہا ہوں، مجھے اپنی سبزی سے سروکار ہے، مجھ سے جو بھی سبزی خریدے گا میں اسے سبزی بیچ دوں گا۔ سپاہی اس سبزی فروش سے کہنے لگے اچھا تو اندر چلا جا، لیکن ہم بھی تیرے ساتھ ہی آئیں گے کیونکہ ہمیں اسی کام کے لیے مامور کیا گیا ہے کہ کوئی امام سے مل نہ پائے۔ یہ سبزی فروش یہ سن کر کہنے لگا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ بھی میرے ساتھ اندر آ جائیں، میں نے تو فقط سبزی ہی بیچنی ہے، میں سبزی بیچ کر واپس آ جاؤں گا۔ پھر یہ مصری شخص سبزی فروش کے لباس میں امام جعفر صادق کے مکان میں چلا گیا اور ساتھ میں اس کے سپاہی بھی موجود تھے۔ اب یہ مصری شخص اپنی سبزی کی ٹوکری کے ساتھ امام کے مکان کے صحن میں بیٹھ گیا اور اس کے پیچھے سپاہی کھڑے ہو گئے۔ اب اسے معلوم تھا کہ فلاں حجرے سے امام ابھی باہر آئیں گے۔ اس نے سپاہیوں کی طرف نہ دیکھا اور یہ اسی حجرے کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا کہ کب امام باہر آئیں اور مجھے امام کی زیارت ہو جائے۔ اب اسے اپنا مسئلہ بھول گیا تھا، یہ فقط اب امام کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد امام کے حجرے کا دروازہ مبارک کھلا اور امام جعفر صادق اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی اس نے امام جعفر صادق کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ امام کے سر پر عمامہ رسول کا تھا، چہرے پر امام حسن کی مسکراہٹ تھی، امام حسین کا صبر تھا، حضرت علی کا حسن تھا اور امام سراپائے حسن بن کر اپنے حجرے مبارک سے باہر آئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ شخص اپنا مسئلہ بھول کر امام جعفر صادق کو تکنے لگا
یہ مصری شخص امام جعفر صادق کے چہرے کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مصر کی عورتیں حضرت یوسف کو دیکھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد امام جعفر صادق اس کے قریب آئے اور بیٹھ کر سبزی دیکھنے لگے۔ جب یہ مصری شخص اپنے ہوش و حواس میں آیا تو اس نے کہا کہ میں اب امام سے اپنا مسئلہ پوچھ لوں، لیکن اس نے سوچا کہ میرے ساتھ سپاہی بھی موجود ہیں، اس لیے اس نے پیچھے سپاہیوں کی طرف دیکھا تاکہ سپاہیوں سے بچا کر یہ امام سے اپنا مسئلہ پوچھ لے۔ کہتے ہیں کہ اس نے پیچھے سپاہیوں کی طرف دیکھا، جس کی وجہ سے اس کا کان امام جعفر صادق کے قریب ہو گیا۔ تو امام جعفر صادق نے اس مصری شخص سے کہا، جاؤ تمہاری طلاق نہیں ہوئی۔ یہ مصری شخص یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ ابھی تو میں نے اپنا مسئلہ امام کو بتایا بھی نہیں، اور کیسے امام نے مجھے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ لیکن اسے امام جعفر صادق کے اس جواب پر اطمینان آ گیا اور یہ سمجھ گیا کہ یہی جواب سچا اور درست ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے وہیں بیٹھ کر یا علی کا نعرہ لگایا۔ جیسے ہی سپاہیوں نے یہ سنا کہ اس نے مولا علی کا نعرہ لگایا ہے تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور یہ کہنے لگے کہ تو سبزی فروش کے لباس میں امام سے ملنے آیا تھا، تو بھی انہی کا چاہنے والا ہے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہم تمہیں پکڑ کر اب زندان میں ڈال دیں گے۔ جیسے ہی سپاہیوں نے اس کو پکڑا تو یہ سپاہیوں سے کہنے لگا، مجھے امام سے ایک بات پوچھنے دیں۔ پھر یہ امام جعفر صادق کی طرف دیکھ کر عرض کرنے لگا، حضور اب مجھے زندگی کی کوئی فکر نہیں، اگر یہ مجھے قتل بھی کر ڈالیں تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اب جینے کا مزہ آ گیا ہے، مجھے سب سے بڑی نعمت مل چکی ہے، مجھے آپ کی زیارت ہو گئی ہے، لیکن حضور مجھے یہ بتائیں کہ میں 3 مہینوں تک آپ کی تلاش میں پھرتا رہا ہوں۔ 3 مہینوں کے بعد میں تھک کر واپس اپنے گھر جا رہا تھا اور میں راستے سے واپس آیا ہوں اور آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق فرمانے لگے، زمانہ جاہلیت میں ایک بار تمہاری ماں بھی گناہ کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی، لیکن پھر اسے راستے میں شرم آ گئی تھی اور اس نے گناہ نہیں کیا تھا، اور یہ آدھے راستے سے واپس نیکی کی طرف آ گئی تھی، اس وجہ سے تم بھی آدھے راستے سے واپس نیکی کی طرف آ گئے ہو۔